يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1206. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبید سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 1207. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو لوگوں کے خوف سے، جب اس کو حق معلوم ہو جائے ہو یا اس کو جانتا ہو یا اس کو دیکھا ہو اور اس کو سنا ہو. ایک اور حدیث ہے 1208. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے جھنڈا ہوگا، اس کے دھوکے کے مطابق. خبردار، سب سے بڑا دھوکہ بادشاہ کی اطاعت نہ کرنا جو شریعت پہ چلنے والا ہو. ایک اور حدیث ہے 1209. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہر کے پاس کھڑے ہوئے، صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے، گرمی کا دن تھا اور صحابہ کرام پیدل چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں پیو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پئیں اور آپ نہ پئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تم سے زیادہ آسانی میں ہوں، میں سوار ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو لپیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی پیا، حالانکہ آپ نے پانی پینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. ایک اور حدیث ہے 1211. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا، وہ مال دے گا، وہ شمار نہیں کرے گا. ایک اور حدیث ہے 1212. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا برابر فروخت کرو. جس نے زیادہ کیا یا زیادہ کروایا اس نے سود لیا، لینے والے اور دینے والا برابر. ایک اور حدیث ہے 1213. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا. اس نے کہا سفید اور خالص مشک کی خوشبو کی طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے. ایک اور حدیث ہے 1214. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہے اس کو جہنم سے نکال دو. وہ نکالیں گے اس حالت میں کہ وہ جل کے کوئلے کی طرح کالے ہو گئے ہوں گے. ان کو نہر میں ڈالا جائے گا. ان کو نہر حیات کہا جاتا ہے. اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں اگنے والے دانے کی طرح اگیں گے. یا کہا حمیل الشیخ، نباتات جسے جانور کھاتے ہیں. حضرت ابو عمر کو شک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ زرد رنگ بل کھائے ہوئے اگ رہے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 1215. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ عرش پانی پہ ہے اور اس کے ارد گرد سانپ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ابلیس کا عرش دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے 1216. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس کا وضو کامل نہیں. وضو ہو جائے گا، صرف اس کی ان اعضاء کے گناہ معاف ہوں گے جو آزاد ہوئے ہیں. اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا اللہ اس کے لیے سارے جسم کی گناہ معاف کر دیتا. ایک اور حدیث ہے 1217. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عادت کیا کرو، جنازہ پڑھو تاکہ تم کو آخرت یاد آئے. ایک اور حدیث ہے 1218. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مٹکے اور دیا و مصفت کے برتن میں نبید بنانے سے اور خشک و تر کھجوروں سے نبید بنانے سے. ایک اور حدیث ہے 1220.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کسی جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچتے رہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1221، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھجور لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے عرض کی میں نے 2 سا لیے، اس میں سے 1 سا کھجور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اضافہ کیا، سود کا کاروبار کیا اور اضافہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1222، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ نہیں نکالوں گا مگر 1 سا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا نکالتے تھے کھجور سے یا جو سے یا پنیر سے، کشمش سے۔ ایک اور حدیث ہے 1223، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا گیا، نہ کسی خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا مگر اس کے ساتھ 2 غیبی بندے ہوتے ہیں، ایک اس کو نیکی کا حکم دیتا اور اس پہ ابھارتا ہے، ایک اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اس پہ ابھارتا ہے، محفوظ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ ایک اور حدیث ہے 1227، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا جس کی انگوٹھی سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہوتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی انگوٹھی کو کستوری سے بھرا ہوا ہوتا تھا، کستوری کی خوشبو سب سے اچھی خوشبو ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1229، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ان پہ بیماری غالب آ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر کو اونچا کیا، جس وقت نماز شروع کی اور جس وقت رکوع کیا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، اور جس وقت سجدے سے سر کو اٹھایا اور جس وقت سجدہ کیا، جس وقت سجدے سے سر اٹھایا، جس وقت 2 رکعتوں سے اٹھے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی۔ جب سلام پھیرا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی لوگوں کو آپ کی نماز سے اختلاف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا اے لوگوں اللہ کی قسم مجھ پہ کوئی پرواہ نہیں کہ تم میری نماز میں اختلاف نہ کرو، میں نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1230، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1231، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر شریف کے دن قباء کی طرف نکلے، ہم بنی سالم کے پاس سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عتبان کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے اس کو آواز دی تو اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، وہ اس حالت میں تھا نکلا کہ اس کا تہمند لٹکا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس آدمی نے ہمارے پاس آنے میں جلدی کی۔ ابن عتبان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس ہو اسے پانی نہ نکلے تو وہ غسل فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1232، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن مرد کو غم و پریشانی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ذریعے اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1233، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منبر پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم میری رحمت دنیا آخرت میں مل رہی ہے، اے لوگوں میں تمہارا حوض میں انتظار کروں گا جب تم آؤ گے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں، دوسرے آدمی نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے ان کو کہا بہرحال میں تمہارا نسب پہچانتا ہوں لیکن تم میرے بعد بدعت ایجاد کرو گے اور تم ایڑیوں کے بل پلٹو گے۔ ایک اور حدیث ہے 1234، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1237۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تم پہ دنیا کی زینت و خوبصورتی کا اندیشہ ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر لاتی ہے؟ آپ اس کا جواب دینے سے خاموش رہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا گفتگو نہیں کرتا ہے اور آپ گفتگو کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک بھلائی شر نہیں لاتی ہے، بے شک موسم ربی گھاس کا اگاتا ہے، یہ گھاس اگاتی ہے، وہ کھا جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جانور سرسبز کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے دونوں طرف بھر جاتے ہیں؟ وہ صبح کرتی ہے تو اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، وہ پیشاب کرتی ہے پھر چرتی ہے۔ بے شک مال میٹھا سرسبز ہے، کتنا اچھا مسلمان ہے جو رشتہ داریاں جوڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کی مثال جو بغیر حق کے کسی کا مال لیتا ہے وہ اس طرح کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، وہ اس پر قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ زبیر فرماتے ہیں خبتا اور وہ خبتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1239۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چرواہے کے پاس آئے تو اس کو آواز دے۔ اونٹ چرانے والا 3 مرتبہ اگر وہ جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دودھ دھوئے اور نوش کرے اور لے کے نہ آئے۔ جب تم میں سے کوئی کسی کے باغ میں آئے تو آواز دے 3 مرتبہ۔ باغ کا مالک اگر جواب دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کھائے اور لے کے نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے، جو اس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1240۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے جھنڈا ہوگا، سیرین کے پاس لگایا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1242۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستے میں بیٹھنا مجبوری ہے، ہم نے اس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے ایسا کرنا ہی ہو تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں جھکانا، تکلیف دینے سے رکنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔